بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ توفیق الہی سے آج کی اس مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کا ایک مخصوص شان نزول ہے۔ مدینہ طیبہ میں جہاں بہت سارے مسلمان بھی رہتے تھے، وہیں ان مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی رہا کرتے تھے اور یہودی بھی رہا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے جب کئی طرح کے لوگ معاشرے میں رہتے ہوں تو پھر عادات اور اطوار کا فرق بھی پڑتا ہے۔ مسلمانوں کا طرز معاشرت کچھ اور ہے اور یہود کا طرز معاشرت کچھ اور ہے۔ تو اس زمانے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ شکایت پہنچنے لگی کہ مسلم خواتین جب گھروں سے نکلتی ہیں تو کچھ منافقین اور یہودی انہیں چھیڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں اور کچھ بیہودہ جملے کہتے ہیں۔ یہ شکایت حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک آنے لگی اور ابھی پردے کا واضح حکم نہیں آیا تھا۔ چنانچہ مسلم خواتین پریشان ہونے لگی کہ وہ باہر نکلتے ہیں کسی ضرورت کے سبب سے، تو یہ بدخصلت لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں اور بیہودہ جملے کہتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں وحی نازل فرمائی اور اس کا حل بتلایا گیا۔ حل یہ بتلایا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کیا گیا اور فرمایا گیا کہ آپ قل لازواجک، اپنی ازواج مطہرات سے بھی فرما دیجئے، وبناتک، اور صاحبزادیوں سے بھی فرما دیجئے، بیٹیوں سے بھی فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، اور جتنی مؤمنات ہیں، عام مؤمنہ خواتین ہیں، سب سے کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ یہ فرما دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادریں ڈالنے کا اہتمام کرے، پردے کا اہتمام کرے۔ اور پھر اس کی حکمت یہ بتلائی گئی ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی ایک مخصوص شناخت ہو جائے گی، پردے میں چھپ جائیں گی، چھیڑنے والا، تنگ کرنے والا اسے پتہ چل جائے گا بھئی آزاد گھر کی مسلم خواتین ہیں، یہ کوئی باندیاں لونڈیاں نہیں ہیں، یہ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی عورتیں نہیں ہیں، شریف گھرانوں کی عورتیں ہیں، اور ان کی نگاہوں سے بھی بچ جائیں گی، اذیت نہیں پہنچا سکیں گے، اور اسی طریقے سے جب پردہ کر لیں گی تو جسم کے محاسن بھی چھپ جائیں گے۔ تو فرمایا یہ اذیت نہیں دے سکیں گے پھر۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہ جو چھیڑنے والے ہیں
اور جن کے دلوں میں روگ ہے لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، تو اللہ نے ان کے لیے بڑا سخت حکم آگے نازل فرمایا کہ یا تو یہ کیا ہو جائیں، باز آ جائیں، جو راستوں پر چوراہوں پر خواتین کو، مسلم ماؤں کو، بہنوں کو آوازیں کستے ہیں، یا تو یہ باز آ جائیں، یا پھر نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اینما ثقفوا اخذوا قتلوا تقتیلا، نہیں باز آتے، جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں قتل کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر، قتل کر دیے جائیں، کتنی سخت بات ہے۔ اور فرمایا اللہ کا طریقہ یہی ہے، بس یا تو باز آ جائیں یا پھر ان کو پکڑ کر مارا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو پہلی بات معلوم ہوئی کہ پردہ کرنا قرآن میں اللہ نے اس کا حکم نازل فرمایا ہے، پھر احادیث میں تو بہت تذکرہ ہے اس کا۔ اور بھئی پردہ کیا ہے؟ یہ محافظ ایمان ہے، پردہ محافظ ایمان ہے۔ جب آپ پردہ کر لیں گی تو الحمدللہ جسم کے محاسن چھپ گئے، اب پتہ نہیں چلے گا دیکھنے والے کو بوڑھی ہے، جوان ہے، عمر رسیدہ ہے، کیا قد کاٹ ہے، اور پردہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی سمجھنا چاہیے پردے کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ پردہ کرنا کیسا چاہیے، کس طرح کا پردہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے پردے کا مقصد یہ ہے، پردے سے پہلے ہم لباس پہنتے ہیں، خواتین بھی مرد بھی۔ لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم چھپ جائے، ہمارا جسم چھپ جائے، لیکن انسان کو لباس سے ایک حسن بھی حاصل ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی برہنہ گھوم رہا ہو وہ تو عجیب ہی لگے گا بھائی، اور ایک آدمی لباس پہنا ہوا ستھرا معلوم ہوگا، اچھا معلوم ہوگا، بھلا معلوم ہوگا۔ تو یہ لباس کا ایک مقصد حصول زینت بھی ہے اور ایک مقصد اس کا ستر بھی ہے، پردہ کرنا بھی ہے، جسم کو چھپانا بھی ہے، اور ایک مقصد اس کا راحت حاصل کرنا بھی ہے۔ مثلا ہم لباس نہ پہنے تو سردی لگے گی، لباس نہ پہنے تو سردی لگے گی، لباس نہ پہنے باہر نکل جائیں بارش ہوگی تو ہمیں تکلیف پہنچے گی، اور اسی طریقے سے یہ گرمی سے بھی ہمیں لباس بچاتا ہے۔ اگر ہم برہنہ حالت میں باہر نکل جائیں گرمی جون کے مہینے میں تو ہمیں زیادہ تکلیف پہنچے گی، اور جسم کو ڈھانک کر سر پہ رومال ڈال کے کرتا پہن کر باہر نکلیں گے تو گرمی کی شدت کم محسوس ہوگی۔ تو سردی سے بھی بچاتا ہے اور گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ تو یہ لباس کے فوائد ہیں کہ ہمیں موسم کے اثرات سے بچاتا ہے، یعنی راحت بھی دیتا ہے، اور ستر کا کام بھی کرتا ہے، بدن کو چھپاتا بھی ہے اور زینت بھی ہے۔ لباس زینت کا بھی باعث ہے کہ بھئی آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، آپ اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ لباس نہ پہنے تو آپ بےہودہ معلوم ہوں گے۔ اب اگر کوئی اس مجلس میں ایسے ہی آ جائے بغیر لباس کے، یا خالی شلوار پہنے اور چلا آئے کہ بھئی کیا ہے، ستر تو چھپا ہوا ہے نا، کیا مفتی صاحب منع کریں گے آنے سے؟ تو ساری مجلس دیکھے گی کہ بھئی یہ کس طرح آ گیا، عجیب لگے گا نا۔ تو لباس زینت کا بھی باعث ہے، لباس ستر کے لیے بھی ہے، لباس راحت کے لیے بھی ہے۔ اب گھر تک تو خواتین کو یہ لباس ستر بھی فراہم کر رہا ہے، پردہ بھی ہو رہا ہے، جسم چھپ رہا ہے، اور اہل خانہ کے سامنے جو لباس کی زینت ہے اس کا پردہ بھی نہیں ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، بھائی ہے، البتہ جن سے پردہ ہے ان کے سامنے پردہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب باہر نکلنا ہے تو اب جسم کے محاسن کو بھی چھپانا ہے اور لباس کی خوبصورتی کو بھی پوشیدہ رکھنا ہے۔ آپ نے کیسا لباس پہنا ہوا بھائی، نامحرم کی نظر تو نہیں پڑنی چاہیے اس پر، لباس چھپنا چاہیے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جسم کا پردہ لباس سے اور جسم اور لباس دونوں کا پردہ برقعے سے۔ اب اتنا ڈھیلا ڈھالا برقع اوپر سے پہن لے کہ سارا بدن مستور ہو جائے، چھپ جائے سارا بدن۔ اب الحمدللہ جب یہ باہر نکلے گی، ڈھیلا ڈھالا برقع ہوگا، پتہ نہیں چلے گا، جسم کی ساخت کا پتہ نہیں چلے گا، خطوط کا پتہ نہیں چلے گا، لباس کا پتہ نہیں چلے گا، اور اسی طریقے سے بےہودہ نگاہوں سے اس کی بہت حد تک حفاظت ہو جائے گی۔ ایک غیر مسلم خاتون
مسلمان ہوئی انگلینڈ میں. تو میں ان کی تحریر پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ. ان سے کسی نے انٹرویو کیا اور پوچھا کہ پہلے آپ کا لباس بھی کچھ اور تھا اور بہت مختصر لباس ہوتا تھا، اس طرح آپ باہر نکلتی تھیں، اب آپ نے ماشاءاللہ سر سے لے کر پیر تک مکمل حجاب اختیار کر لیا ہے. تو آپ اپنی فیلنگز بتائیں، کیا ہے فرق، کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو، آپ کے کیا احساسات ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا. تو اس خاتون نے کہا کہ پہلے میں اور اب میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب پہلے باہر نکلتی تھی تو حریص نگاہوں کے تیر چاروں طرف سے جسم کو لگتے تھے، حریص نگاہوں کے تیر چاروں طرف سے جسم کو لگتے تھے، اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں حفاظت کے خول میں اطمینان سے باہر جا رہی ہوں. اطمینان سے بدن تو چھپا ہوا ہے نا، اب بد نظری کرنے والا زیادہ جسم کا حصہ دیکھ نہیں سکتا، کوئی ہاتھ کھلا ہوا ہے یا وہ بھی ڈھکا ہوا تو الحمدللہ. تو کہا کہ وہ تیر اب مجھے چپتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے، میں راحت اور عافیت محسوس کرتی ہوں. یہ کس کا تبصرہ ہے؟ نو مسلمہ کا، نیا نیا اسلام لانے والی خاتون کا تبصرہ ہے. تو بھائی یہ لباس یہ پردہ کس لیے ہے؟ یہ ہمارے سطر کی حفاظت کے لیے، بدن کی حفاظت کے لیے، جسم کی حفاظت کے لیے، لباس کی زینت کو چھپانے کے لیے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے ان سب سے مل کر جو چیز حاصل ہوگی ایمان کی حفاظت ہوگی. ایمان کی حفاظت ہوگی. اس سے کیا ہوگی؟ ایمان کی حفاظت ہوگی. الحمدللہ ایمان بچے گا، نہ کسی کی غلیظ نگاہ پہنچے گی اور نہ کسی کی بری نظر کے تیر تمہیں لگیں گے. الحمدللہ تم اس حکم میں داخل نہیں ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی عورت کو گھورتا ہے یا نامحرم کو گھورتا ہے یا کوئی عورت گھورنے کا اور تکنے کا موقع فراہم کرتی ہے، اللہ کی دونوں پر لعنت ہے. اللہ کی دونوں پر لعنت ہے. بے پردہ نکلتی ہے، مردوں کو دیکھنے کا سبب بنے گی، ان کو بھی گناہ میں ڈال رہی ہے، خود بھی گناہ میں مبتلا ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب بے پردہ نکلتی ہے تو بھائی ان کی مردوں کی نگاہیں بھی بھٹکتی ہیں، ان کی نگاہیں بھی ٹھہرتی نہیں ہیں. یہ بھی گناہ گار ہوا، اور جس نے بے پردہ نکل کر یہ موقع فراہم کیا، جس نے اسے بھی گناہ میں ڈالا، خود بھی گناہ کیا. اللہ کے نبی فرمانے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، جو دیکھے اور جس کو دیکھا جائے. اس لیے آپ اس لعنت سے بھی بچ گئی. اور ایک تیسری چیز ہے جو ہمارے ہاں خواتین میں پائی جاتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم پردہ تو بڑھاپے میں کر لیں گے. ارے بھی بڑھاپے میں کیا پردہ کرو گی؟ بڑھاپے میں کیا پردہ کرو گی جب کوئی دیکھے گا ہی نہیں؟ پردہ تو نوعمری میں ہے، نوجوانی میں ہے، جوانی میں ہے. اور ایک بات اپنے دل پر میری بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں نقش کر لیں، اللہ کو جوانی کا تقوی بڑھاپے کے تقوی سے بہت زیادہ پسند ہے. نوجوان متقی ہونا کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا تقوی اللہ کو بڑا پسند ہے. اس کا نظر جھکانا، اس کا عاجزی اختیار کرنا، اس کا تواضع کی مثال بننا، اس جوان بچی کا پردہ کرنا اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، یہ بڑا پسند ہے. اور بعض خواتین یہ کہتی ہیں باہر نکلیں گے بند سنور کر نکلیں، اچھی بات ہے لوگ ہمیں دیکھیں. ارے نہ مسلمان عورت کا یہ تصور نہیں ہونا چاہیے، یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کوئی میرا ناخن بھی نہ دیکھے، کوئی میرا ناخن بھی نہ دیکھے. آپ یقین جانیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارا ایمانی اور روحانی رشتہ اہل بیت سے ہے، اہل بیت اطہار سے ہے، ازواج مطہرات سے ہے، بنات طاہرات سے. حضور کی بیویاں ہمارے لیے ماڈل ہیں، حضور کی صاحبزادیاں ہمارے لیے مثال ہیں. اب کیسی صاحبزادیاں تھیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کبھی کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا کا نہ بال دیکھا نہ ناخن دیکھا ساری زندگی. آپ ان کی بیٹیاں ہیں. آپ کس کی بیٹیاں؟ فاطمہ کی بیٹیاں، بنات فاطمہ ہیں، بنات عائشہ ہیں، بنات خدیجہ ہیں. ارے آپ کوئی کسی اداکارہ یا گلوکارہ کی بیٹی تھوڑی ہیں، اللہ نہ کرے ایسی کسی کی بیٹی بنے. تو حضرت فاطمہ الزہرا کا پردہ کیسا بے مثال، سبحان اللہ سبحان اللہ.
ساری زندگی کبھی کسی نامحرم نے بی بی فاطمہ کا نہ بال دیکھا نہ ناخن دیکھا، چہرہ تو دور کی بات ہے، اتنا پردہ، اتنا پردہ۔ آج ہماری بہن باہر نکل رہی ہے، ہماری بیٹیاں باہر نکل رہی ہیں، مسلمان بچیاں باہر نکل رہی ہیں، بال کھول کر باہر جا رہی ہیں۔ ارے بھائی، کس کو زیب و زینت دکھا رہی ہے؟ معلوم بھی ہے جو عورت یا مرد بنتا ہے، سنورتا ہے، سجتا ہے، تیار ہوتا ہے، اور نیت یہ ہے تاکہ عورت سوچتی ہے مجھے مرد دیکھیں، اور مرد سوچتا ہے مجھے عورتیں میری طرف مائل ہوں۔ بعض لوگ اس نیت سے تیار ہوتے ہیں نا، بالوں پہ محنت کر رہا ہے، کبھی کریم مل رہا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اب خیال یہ باہر نکلوں گا تو لوگ مجھے دیکھیں گے۔ یہ بڑی گھٹیا نیت ہے، بڑی گندی نیت ہے، پست نیت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایسی عورت اور ایسا مرد جو دوسروں کو دکھانے کے لیے آراستہ ہوئے، دوسروں کو دکھانے کے لیے لباس پہنا، بال بنائے، حسن اختیار کیا، عورت چاہتی ہے مجھے مرد دیکھے، مرد چاہتا ہے مجھے عورت دیکھے، فرمایا جب تک یہ واپس گھر نہیں آ جاتے اس وقت تک اللہ اور اس کے فرشتوں کی مسلسل لعنت ہوتی رہتی۔ اب بتائیے، اگر یہ باہر نکلے تیار ہو کر اور سوچے کہ مجھے مرد دیکھیں، اور یہ حدیث یاد آ جائے تو اسے اپنے آپ سے گن آنے لگے گی، او ہو یہ وہ وقت ہے میرا جب سارے فرشتے اور اللہ سب لعنت کر رہے ہیں مجھ پر۔ تو اس تیار ہونے سے بھی گھن آئے گی۔ تیار ہونا منع نہیں ہے، لیکن خاتون ہے تو اپنے شوہر کے لیے تیار ہو، محرم کے سامنے جائے تیار، بھائی ہے، بھائی سے زینت کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، شوہر ہے، اسی طریقے سے تیار ہونا ہے تو گھر میں زیب و زینت اختیار کرے۔ یہ خواتین کی، خالص خواتین کی کوئی مجلس ہے جہاں مرد نہیں ہے، وہاں جائز حد تک زینت اختیار کر کے جا سکتی ہے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن اس نیت سے باہر نکلے کہ مرد مجھے دیکھیں تو بی بی یاد رکھنا اللہ اور فرشتوں کی لعنت گھر پلٹنے تک رہے گی۔ اور آج کل ایک بیماری اور بھی ہے کہ اتنا تیز پرفیوم استعمال کرتی ہیں ہماری بہنیں، بیچاری نامعلوم ہیں، نا واقف ہیں، پتہ نہیں ہے۔ بہت ساری خواتین کی مثالیں میرے سامنے ہیں کہ مردوں نے مسئلہ سنا، گھر جا کر بتایا، انہوں نے تیز پرفیوم استعمال کرنے چھوڑ دیا۔ تو ناواقفیت کی وجہ سے بیچاری تیز پرفیوم لگا کر بازار جا رہی ہے۔ اب کتنے مردوں کی ناک سے وہ ناک تک خوشبو پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی نا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا جس عورت نے خوشبو لگائی اور وہ نامحرم کی ناک تک پہنچ گئی، جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی اللہ اس پر حرام فرما دے گی، جنت کی خوشبو بھی اللہ اس پر حرام فرما دے گی۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ جنت میں جانا تو نہ جانا سمجھ میں آتا ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جائے گی، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا بھائی جنت میں نہیں جائے گی، لیکن آپ فرما رہے ہیں جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہے۔ صحابہ نے اس کے خوشبو سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ارے جنت کی خوشبو جنت کے آنے سے 500 سال پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی جنت کے قریب تو کیا اتنا دور بھی نہیں جا سکے گی، جنت کا اس کو راستہ ہی نصیب نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے اپنی عفت کا، آبرو کا، ایمان کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ یہ کوئی کم قیمت چیزیں نہیں ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کس کی بیٹیاں ہیں؟ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، عائشہ کی بیٹیاں ہیں، خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، زینب کی بیٹیاں ہیں، حفصہ کی بیٹیاں ہیں، آپ سودا کی بیٹیاں ہیں، صفیہ کی بیٹیاں ہیں۔ آپ امہات المؤمنین کے حالات تو دیکھیں، اللہ اکبر۔ سفر پر جاتی تھی تو پہلے کجاوے میں ہودج میں بٹھایا جاتا تھا پردے ڈال کر، پھر اس ہودج کو اٹھا کر سواری پر رکھا جاتا تھا، جب منزل پہ پہنچتی تھی ہودج کو پردے سمیت اتارا جاتا تھا، وہ پردے کی حالت میں باہر نکل کر جاتی تھی، کبھی کسی نے ان کے جسم کو، کسی حصے کو، بال کو، ناخن کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ساری زندگی پردہ کیا، ساری زندگی پردہ کیا، ساری زندگی کسی نے نہ ناخن دیکھا نہ بال دیکھا، بڑی لمبی چادر اوڑھ کر رکھتی تھی۔ اور جب وقت وصال قریب آیا تو غسل کیا، خادمہ سے کہا علی آئیں تو انہیں ہمارا سلام کہنا، علی آئیں تو انہیں ہمارا سلام کہنا۔ اور پھر کہا کہ دیکھو، اور حضرت علی کو بھی کہہ چکی تھی، پھر خادمہ کو بھی کہا
دیکھو ہمارا جنازہ اس وقت اٹھایا جائے جب اندھیرا ہو، کسی کی نگاہ کفن کی حالت میں بھی ہمارے وجود پر نہ پڑے، اور انتقال سے پہلے پریشان رہتی تھی۔ تو ایک خادمہ نے پوچھا آپ کیوں پریشان رہتی ہیں؟ اب پریشانی سنیں، کاش ہماری بچیوں کے دلوں میں یہ بات اتر جائے، یہ فکر اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو خادمہ نے پوچھا اب بیوی صاحبہ پریشان رہتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حضور نے ایسے نہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ایسے نہیں فرما دیا تھا۔ تو فرمانے لگی پریشانی سنیں، آج تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہماری خواتین کو فلاں پارٹی میں جانا، لباس پسند کا نہیں سلا جی، یہ نہیں ہوا جی، وہ نہیں ہوا جی۔ تو انہیں کیا پریشانی؟ فرمانے لگی مجھے یہ فکر پریشان کرتی ہے، مجھے یہ فکر پریشان کرتی ہے جب ڈولی جنازے کی میری اٹھائی جائے گی تو میں تو کفن میں ہوں گی، اور کفن جسم سے لپٹا ہوا ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو جسم جھلکے گا۔ اب مجھے خیال آتا ہے ساری زندگی تو میں نے پردے کا خیال کیا، اس حالت میں میرا پردہ کیسے رہے گا؟ اب اندازہ لگائیں کس وقت کی فکر کر رہی ہے، جس وقت کے بارے میں اللہ نے پوچھنا نہیں ہے۔ اگر اس وقت کوئی کمی رہ گئی تو پیچھے والوں سے پوچھا جائے گا نا۔ تو اس خادمہ نے کہا، وہ جس علاقے کی تھی، کہنے لگی کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے جب عورتوں کا جنازہ اٹھتا ہے تو اوپر ہم کچھ لکڑیاں لگاتے ہیں۔ اوپر کیا لگاتے ہیں؟ کچھ لکڑیاں لگاتے ہیں، اور لکڑیوں کے جال سے اسے ڈھک دیتے ہیں، اور اس لکڑیوں کے جال کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ اتنا خوش ہوئیں، اتنا خوش ہوئیں، اس کی پیشانی چوم لی اور کہا تو نے تو میرا غم ہی ہلکا کر دیا، تو نے میرا غم ہلکا کر دیا۔ اور پھر وصیت فرمائی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو اسی طرح لکڑیاں ڈال کر اوپر سے، جسے آج کل گہوارہ کہتے، اوپر سے کپڑا ڈلوا دینا، اور پھر مرنے تک بڑی مسرور رہیں کہ میری پریشانی دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کاش ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، بچیاں، مسلم خواتین سوچیں کہ ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے۔ یعنی بی بی فاطمہ انتقال سے پہلے اس فکر میں ہے کہ پتہ نہیں بعد میں جنازہ اٹھے گا تو لوگوں کی میرے جسم پر نظر نہ پڑے، کفن پر نظر نہ پڑے، اتنا خیال ہے۔ اور جب خادمہ نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے اوپر سے گہوارہ بنانے کے لیے لکڑیاں لگاتے ہیں، پھر کپڑا بھی ڈال دیتے ہیں، تو بڑی خوش ہو گئی، بہت خوش ہو گئی کہ تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا، میری فکر دور ہو گئی۔ اس لیے بہت خیال فرمائیں، جب باہر نکلیں تو برقعے کا استعمال کریں، چہرے کو ڈھکنے کا اہتمام کریں، اور برقع ڈھیلا ڈھالا استعمال کریں۔ بی بی فاطمہ کی کرامت ہے، اللہ اکبر، ہمیشہ چادر میں لپٹی رہتی تھی، اور باہر نکلنا، کبھی باہر نکلنا تو سر سے لے کر پیر تک ڈھانپ کر نکلنا، سر سے لے کر پیر تک ڈھانپ کر نکلنا۔ ایک مرتبہ ان کے دروازے پر ایک مانگنے والا آ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے پاس آیا تھا، کوئی مسافر فقیر تھا، آپ نے ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا کہ بھئی کچھ ہے کھانے کو، سب نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا پانی ہے، کسی نے کہا اللہ کا نام ہے۔ ایسی زندگی گزرتی تھی۔ آج ہم پیٹ بھر کے اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ہم پھر بھی شکر نہیں کرتے، ہم پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا۔ تو پھر صحابی حضرت فاطمہ تو زہرا کے دروازے پر چلے گئے، کہا کہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، فقیر ہے، مسافر ہے، کچھ کھانے کو ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ تو اب بی بی صاحبہ نے کہا اسے دروازے پر بٹھا دو، اور چادر اپنی اتار کر بھجوائی، اور فرمانے لگی یہ جو شمعون ہے، یہودی تھا، ایک دکاندار تھا، کہ اس کو یہ چادر دے آؤ، اور اس کی جو بھی قیمت ملے وہ ہمیں لا کر دے دو۔ بھی لوٹانے والے لوگ نہیں تھے، لوٹانے والے لوگ نہیں تھے کسی کو یہ۔ تو وہ چادر گئی، خادمہ لے کر گئی یا غلام لے کر گیا۔ اب شمعون کے پاس چادر پہنچی، اب یہ چادر بی بی صاحبہ کی چادر، اللہ اکبر، اور جس چادر سے ساری زندگی پردہ کیا۔ وہ یہودی بڑے تیز ہوتے ہیں، اب بی بی صاحبہ کی چادر چل کر کہیں جائے اور اس کا اثر نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے پوچھا کس کی چادر ہے؟ تو بتایا فاطمہ بنت محمد کی چادر ہے یہ۔ تو وہ حیران ہوا، کہنے لگا میرے پاس کیوں لائے ہو؟ تو بتایا کہ کوئی ضرورت مند آیا ہے،
کوئی حاجت مند آیا ہے اور کچھ مدد کے لیے گھر میں موجود نہیں ہے تو بی بی صاحبہ نے چادر بھجوائی اپنی، چادر بھجوائی اپنے، اللہ اکبر۔ تو یہ چادر لے لیں اور اس کی جو قیمت ہو، جو قیمت ہو وہ آپ دے دیں تاکہ اس کی مدد کی جا سکے۔ ان لوگوں کی عادت ہے یہ کسی کو خالی لوٹاتے نہیں ہیں، خالی لوٹاتے نہیں۔ قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی اور اہل بیت کی ایک صفت آئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، عجیب صفت آئی ہے ان کی کہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے ہیں اگرچہ خود کتنے خستہ حال ہوں۔ کیسی پیاری بات ہے، دوسرے کو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے ہیں چاہے خود کیسی خستہ حالت میں ہو۔ اب وہ چادر گئی، اب چادر ایسے تو نہیں آ جائے گی، بس اس چادر کا مس کرنا تھا، اس کے دل کی کائنات بدل گئی۔ شمون نے کہا کہ جس گھرانے سے اتنی بڑی دولت آئی ہے اب میں ایمان سے محروم رہوں، اب مجھے زیب نہیں دیتا، اب مجھے زیب نہیں دیتا۔ تو ہم یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں۔ خدا کے لیے پردے کا اہتمام کریں، فتنے کا زمانہ ہے۔ میں تو حیران ہوں، مسلم بچیاں اپنی ویڈیوز بنا کر بیہودہ پیغامات، بیہودہ میسج کے ساتھ اپنی ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پہ ڈال رہی ہیں، فیس بک پہ ڈال رہی ہیں۔ ارے کیا ہو گیا؟ کیا مرنا یاد نہیں ہے؟ اللہ اور رسول کو چہرہ دکھانا ہے، ان کا سامنا کرنا ہے۔ ان ماؤں کو اپنا منہ دکھانا ہے مر کر، کیسے منہ دکھاؤ گی؟ کیسے سامنا کرو گی؟ خدا کے لیے اپنی حیا کا سودا نہ کریں، پردے کا اہتمام کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، میرا تجربہ ہے جو عورت، جو بچی شرعی پردہ کرتی ہو، فرمایا وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ قدر کرنی چاہیے۔ بعض گھر کے مرد، بعضوں کے بھائی، بعضوں کے پھوپھا، خالو، ماموں وہ اعتراض کرتے ہیں کیوں پردہ کر لیا تم نے؟ ارے تو ماموں ہے، کیا بلا ہے؟ کیا چیز ہے تو کہ تجھے یہ احساس نہیں ہے اس بیچاری نے جوانی میں پردہ کیا ہے؟ اس کے پردے کی قدر کرو ظالم۔ تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو اس کی راہ میں؟ تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو دین کی راہ میں؟ بعض گھروں میں مائیں پردہ نہیں کرنے دیتی، بعض گھروں میں ساس پردہ نہیں کرنے دیتی۔ اکثر گھروں سے شکایت آتی ہے جی ماموں خالو پھوپھا روک رہے ہیں کہ ہم سامنے آئیں گے، اب وہ جی شوہر کا ماموں ہے وہ کہتا پردہ نہیں ہونا چاہیے، یا لڑکی کا خالو ہے وہ کہتا پردہ نہیں ہونا چاہیے، پھوپھا جی کہتے ہیں پردہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی طرح طرح کی چیزیں۔ ارے بھائی خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے پردہ کر لیا۔ یہ بچی جب تمہارے لیے دعا مانگے گی تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا قبول ہوگی، اس کا سہارا بنو۔ اب پردہ نہیں کرتے۔ بعض گھروں سے تو اطلاع آتی مائیں پردہ نہیں کرنے دیتی، مائیں پردہ نہیں کرنے دیتی، کہتی تیرے رشتے نہیں آئیں گے۔ ارے ایمان خراب ہے یا کمزور ہے، کیا ہے؟ رشتوں کا معاملہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں خود طے فرمائی ہیں، کچھ معاملات اللہ نے خود طے فرما دیے ہیں۔ ان میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے رشتے آسمانوں پر جوڑے ہیں، آسمانوں پر رشتے جوڑے ہیں اللہ نے۔ اب ماں کہتی ہے تو پردہ کر لے گی ظالم تیرا رشتہ نہیں آئے گا۔ اب رشتہ آئے گا بھی اور اچھا بھی آئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ اچھا آئے گا۔ یہ حیا والی ہوگی تو شوہر بھی حیا والا ملے گا، وہ بھی باحیا ملے گا۔ خدا کے لیے پردے کی قدر کریں۔ اگر یہ پردہ ہمارے گھروں سے نکل گیا تو جو زوال اور تباہی ہماری منتظر ہے، اس تباہی کے سیلاب کو پھر نسلیں نہیں روک سکیں گی۔ انہیں باحیا بننے دیں، ان کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں، انہیں پردہ کرنے دیں۔ جن ماؤں کو یہ خیال رشتے کہاں سے آئیں گے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ اللہ پر توکل نہیں ہے کیا؟ خدا کے لیے خیال کریں اس بات کا۔ یہ پردہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ پردہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اس کی نسبت حضرت عائشہ سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت خدیجہ سے، امہات المومنین سے، بنات طاہرات سے، آپ دیکھیں اس کی نسبت کہاں سے ہے۔ اس لیے پردے کا بہت خیال کریں، اور پردے میں بھی اس بات کا خیال فرمائیں برقع کھلا پہنے۔ جو خواتین برقع پہنتی ہیں کھلا برقع پہنے، کشادہ برقع پہنے کہ جسم اس میں سے جھلکے نہیں، اور اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ سارا بدن اچھی طرح مستور ہو جائے۔ اب برقعوں کے بھی اندر عجیب عجیب فیشن آ رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے برقعے بن رہے ہیں۔
بڑی بڑی ڈیزائننگ والے برقعے بن رہے ہیں اور اس میں بڑے بڑے موتی اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں اس کے اندر لگائی جا رہی ہیں. بھائی جب آپ نے لباس کو بھی چھپانا تھا تاکہ لباس کی زینت نظر نہ آئے، آپ نے لباس سے زیادہ خوبصورت تو برقع بنا لیا. اب لباس کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، لباس سے زیادہ زینت باہر آ گئی. تو جب نظر روکنا مقصد تھا، وہ نظر روکنے کی بجائے مزید متوجہ ہوگی، مزید کھنچنے کا سبب بنے گی. تو جو ہماری مائیں اور بہنیں پردہ کر رہی ہیں، اللہ انہیں مزید ہمت دے، اس پر بھی نظر فرمائیں. پردہ کریں تو برقع ڈھیلا پہنیں اور رنگ برنگا نہ پہنیں، رنگ برنگا نہ پہنیں. کوشش کریں پھول پتیاں کم سے کم ہوں. اور اگر کوئی برقع ڈھیلا ڈھالا ہے، اچھا ہے، اور اس میں کوئی پھول آ رہے ہیں تو یہ خیال کریں اسی رنگ کے ہوں تو تاکہ نظر نہ آئے، اسی رنگ کے ہوں. سب سے بہتر ہے کہ سادہ ہو، سب سے بہتر تو ہے کہ سادہ ہو. دوسری صفت ڈھیلا ہو. دوسری صفت کیا ہے؟ ڈھیلا ہو، اور اتنا ڈھیلا ہو کہ سارا بدن اس میں اچھی طرح مستور ہو جائے، چھپ جائے. ایک تابعی غالباً گزرے ہیں یا تبع تابعی، اس زمانے میں ان سے سوال ہو، وہ سوال آج بھی ہوتا ہے. ان سے یہ سوال کیا کسی نے، یہ فرمائیے کہ خواتین کو پوشیدہ کیوں رکھا جاتا ہے، چھپنے کا، پردے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ تو عجیب جواب دیا انہوں نے. فرمایا کہ بھئی کبھی موتی بغیر سیپ کے بھی دیکھا ہے؟ اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ انہیں کوئی بغیر اجازت کے چھو بھی نہیں سکتا. اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا ہے، ان کی قیمت کو بڑھایا ہے. اب میں سوچتا ہوں اس زمانے میں تابعین نے کتنا اچھا جواب دیا. کاش یہ جواب ہماری ماؤں کو سمجھ میں آ جائے، بیٹیوں کو سمجھ میں آ جائے، بہنوں کو سمجھ میں آ جائے. یہ آپ کے وقار کی علامت ہے، آپ کے مرتبے کی علامت ہے. پردہ عزت کی علامت ہے. میں آپ سے عرض کروں، قرون اولیٰ میں کون پردہ کرتے تھے؟ جتنی شریف اور بڑے گھرانوں کی خواتین ہوتی تھیں وہ پردہ کر کے نکلتی تھیں. آپ 100 سال پہلے کی جو ملکہ فرانس ہے اس کی تصاویر سوشل میڈیا پہ موجود ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہی ہے ملکہ فرانس، اور اس کا پورا چہرہ پردے سے چھپا ہوا ہے، اور اس نے بڑا گاؤن جیسے ہماری آج کل کی خواتین برقعے میں پہنتی ہیں ایسا پہنا ہوا ہے. میں تو حیران رہ گیا. اب اس کی وجہ معلوم کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ شریف عورت پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. بتائیے غیر مسلم کو بھی تصور ہے. تو ہمارے ہاں جو مسلم تاریخ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شریف گھرانوں کی، مہذب گھرانوں کی خواتین زمانہ اسلام تو زمانہ اسلام ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی کسی کے آگے آنا پسند نہیں کرتی تھی. اور جو باندیاں ہوتی تھیں یا خادمائیں ہوتی تھیں یا گھروں میں کام کرنے والی لونڈیاں ہوتی تھیں، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ بھئی وہ پردہ نہ کریں، انہیں بار بار باہر آنا ہے جانا ہے، وہ ایسے ہی گھومتی تھیں. تو پردہ علامت تھا شرافت کی، پردہ علامت تھا شرافت کی کہ بھئی یہ آزاد گھرانے کی عورت ہے، یہ باوقار عورت ہے، یہ آزاد عورت ہے، عزت والی عورت ہے، لہذا اس کا جسم کسی کو نظر نہیں آئے گا. آج تو معاملہ الٹا ہو گیا بھائی، آج تو معاملہ الٹا ہو گیا. اب عزت والوں نے ذلت لے لی، اور ذلت جو بیچارے جو ان چیزوں کے اہل نہیں سمجھے جاتے تھے انہوں نے عزت والی چیز اپنے سینے سے لگا لی. خدا کے لیے اس کی قدر پہچانیں، خود بھی برقعے کا اہتمام کریں، برقع ڈھیلا ڈھالا پہنیں، سادہ پہنیں، اور زیادہ سے زیادہ سطر کا خیال رکھنے کی کوشش فرمائیں. جو بچیاں بڑی ہو رہی ہیں انہیں ابتدا سے برقعے کی عادت ڈالیں، پردے کی عادت ڈالیں. بڑی مبارک چیز ہے. جس گھر میں الحمدللہ پردہ آ جاتا ہے، جس گھر میں برقعے کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، الحمدللہ نسلوں میں حیا آ جاتی ہے، نسلوں میں حیا آ جاتی ہے. اور الحمدللہ بہت سارے اختلاط سے، بہت ساری خرابیوں سے یہ ایک پردہ بچانے کا سبب بن جاتا ہے. اب ظاہر ہے جو بچی برقع پہنے گی یقیناً وہ اختلاط سے بچے گی، یقیناً مخلوط ماحول سے حفاظت رہے گی، یقیناً نامحرم سے حفاظت رہے گی، یقیناً بہت ساری غلیظ نگاہوں سے حفاظت رہے گی. اس لیے بھائی یہ برقع صرف برقع نہیں ہے، یہ آپ کی عزت کا، ناموس کا، ایمان کا محافظ ہے. اس پردے کا خیال فرمائیں. آج کل بڑے اعتراض ہوتے ہیں کیا ضرورت ہے پردے کی، سارا مغربی میڈیا اس پر لکھ رہا ہے، سب شور مچا رہے ہیں. اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ تو تباہ ہو ہی گئے، وہاں تو کچھ بھی بچا نہیں ہے.
وہاں تو سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اب وہ تباہی ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ خرابی ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں، یہ فتنہ ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے مسلمانوں کی کہ ہم کہتے ہیں بھائی چیز جو ہے نا وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہو، مغرب کی ہو، چیز جو ہے امپورٹڈ ہو، بس ہم لے لیں گے۔ امپورٹڈ پاخانہ بھی ہو، پیک ہو کر آ گیا تو پتہ نہیں، میرا خیال ہے وہ بھی لے لیں گے۔ میری تو سمجھ میں بات نہیں آتی، وہاں سے بےہودہ چیز بھی آتی ہے، ہمارے والے بڑی خوشی سے لے لیتے ہیں۔ میں بعض دفعہ فیشن دیکھتا ہوں جو مغرب سے آ رہے ہیں تو عقل میں نہیں آتے، بالکل سمجھ میں نہیں آتے، تہذیب کے دائرے میں نہیں آتے، لیکن ہمارے والا فوراً لے لیتا ہے۔ مثلا میں بعض مرتبہ دیکھتا ہوں پھٹی ہوئی پتلون پہنی ہوئی ہے، ارے بھائی یہ کیا، یہ تہذیب میں آتی ہے بات، سمجھ میں آتی ہے بات؟ کہتے نہیں جی یہ جو ہے یہ فرنچ اسٹائل ہے، یا یہ برٹش اسٹائل ہے، یہ فلانا اسٹائل ہے۔ ارے بھائی آپ نے پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، کیا یہ تہذیب کی علامت ہے؟ ہمارے یہاں بیچارے اسے فوراً لے لیتے ہیں، سمم بکمن عمیون، گونگا بھی، بہرا بھی، اندھا بھی۔ ارے بھائی کیا تیرے پاس تہذیب نہیں ہے؟ کیا تیرے پاس لباس نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثقافت نہیں ہے، تمدن نہیں ہے؟ وہ جیسے بال کاٹ لیں ہم بھی ویسے ہی کاٹ لیتے، وہ آڑے ہوں تو ہم بھی آڑے، وہ ترسے ہوں تو ہم بھی ترسے، وہ سیدھے ہوں تو ہم بھی سیدھے۔ یعنی جس طرح سے کوئی چیز وہاں سے آ جائے بس ہم آمنا وصدقنا لبیک اللہم لبیک، پھٹی ہوئی پتلون پہنا دیں، ٹوٹا ہوا جوتا پہنا دیں، اور یہاں سے پھاڑ دیں، پنڈلی سے پھاڑ دیں، ران سے پتلون پھاڑ دیں، سب قبول ہے جی، آنے دو، اس لیے کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے۔ خدا کے لیے اپنی تہذیب کے حصے بکھرے نہ کریں۔ ہماری تہذیب سب سے اعلیٰ، ہمارا تمدن سب سے اعلیٰ، ہماری ثقافت سب سے اعلیٰ، جسے اسلامی تہذیب اور ثقافت کہتے ہیں، جس میں ستر بھی ہے، پردہ بھی ہے، لحاظ بھی ہے، اور جس کی بنیاد شرم و حیا پر رکھی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا، جب حیا فوت ہو جائے، ختم ہو جائے، فصنع ما شئت، پھر جو چاہو تم کر سکتے ہو۔ یہ حیا ہی تو ہے جو ہر برائی سے بچا رہی ہے۔ جس دن یہ حیا نکل گئی اس دن سب کچھ چلا جائے گا، جس دن یہ حیا نکل گئی اس دن سب کچھ چلا جائے گا۔ اب وہ ایک مرتبہ ایک صاحب ایک عالم دین کے پاس آئے روتے ہوئے اور کہا کہ جی میری اہلیہ کے میرے ہی دوستوں سے تعلقات ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پردہ نہیں تھا؟ پردہ نہیں تھا آپ کے گھر میں؟ کیا کیسے رابطہ ممکن ہو گیا؟ اب انہوں نے جو کہانی سنائی اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں تک پہنچانے والا بھی یہ خود ہے۔ کہا جی نہیں، شروع میں پردہ کرتی تھیں اور مجھے لگتا تھا یہ تو بالکل ہی جو ہے نا احمقانہ کام ہے پردہ کرنا۔ بعض لوگوں کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ بیکورڈ لوگوں کے کام ہے یہ پردہ کرنا، یہ جو ہے نا وہ گھٹیا نچلے طبقے کے لوگوں کا کام ہے پردہ کرنا۔ اب کہا میں زبردستی انہیں دوستوں کے سامنے لاتا تھا، چائے پیش کرو، پانی ان کے سامنے رکھو، ان کے سامنے آؤ جاؤ۔ ہم تو روشن خیال لوگ ہیں، ہم تو کیا ہیں؟ روشن خیال لوگ ہیں۔ اس روشن خیالی نے بھی بڑی ظلمت پھیلائی ہوئی ہے، اس روشن خیالی نے بھی بڑی ظلمت پھیلائی ہوئی ہے۔ خدا خیر کرے اگر کہیں سے وہ الٹا چلنے شروع ہو گئے نا یورپ والے، تو یہ ہمارے یہاں بھی سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ الٹے ہی بھاگ رہے ہوں گے، اللہ خیر فرمائے۔ یہ روشن خیالی ہمارے یہاں کی۔ تو کہا میں اسے وہ پردہ بھی کھلوا دیا، اسے مجبور کر کے سامنے لانا شروع کیا۔ اور بھائی جب آپ نے خود ہی غیرت کا جنازہ نکال دیا تو اب شکوہ سامنے والے سے نہیں، شکوہ اپنے آپ سے شکوہ ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اس کی بہت قدر کریں۔ نسلوں میں اگر آپ چاہتی ہیں حیا باقی رہے، نسلوں کے اندر شرم باقی رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو حیا ہے ایمان کی اساس ہے، یہ چلی گئی تو ایمان تو پھر گیا کام سے، حیا ہی سے تو ایمان بچتا ہے نا۔ تو اگر چاہتی ہیں کہ نسلوں میں ہمارے حیا رہے، شرم رہے، ایمان نسلوں میں باقی رہے، تو خدا کے لیے بچیوں کو پردے پر ڈالیں، اس کی بہت قدر کریں، اس کا تمسخر نہ اڑائیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ پردے کی وجہ سے پریشان نہ ہو، رشتہ کہاں سے ہوگا؟ ارے رشتہ تم نے نہیں کرنا، رشتہ اللہ نے جوڑنا ہے، رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ کیا داڑھی والوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ کیا باپردہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ کس نے کہا نہیں ہوتی؟ جہاں اللہ نے لکھا ہے وہاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اس گھٹیا ذہنیت کے قریب بھی نہ جائیں، اس برے تصور کو گھر میں نہ آنے دیں، اس خیال کو گھر میں نہ آنے دیں۔
بس یہ سمجھ لیں کہ یہ پردہ محافظ ایمان ہے، پردہ محافظ ناموس ہے، عزت کا، ایمان کا محافظ ہے۔ اور اگر یہ پردہ نکل جائے گا تو پھر صرف پردہ نہیں نکلے گا، پھر بہت ساری چیزیں ہیں، حیا بھی، شرم بھی، ایمان بھی، نامعلوم کس کس چیز پر اس ایک عمل کے چھوڑنے کی ضرورت پڑے گی ہمارے۔